کیا ہے سینئر قانوندان اعتزاز احسن صاحب نے. اعتزاز صاحب بہت مشکور ہے آپ کے وقت. اعتزاز صاحب اب اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ رہا کرنے کا تو فوری حکم دے دیا گیا ہے، لیکن جو 5 سال کی نااہلی ہے کیا یہ اس سے منسلک ہے؟ اس سے بھی بری ہو جائیں گے چیئرمین پی ٹی آئی؟ جی وہ بھی معطل ہونی چاہیے، لازمی ہے کہ جب معطل کیا ہے فیصلے کو، سسپینڈ کر دیا ہے، تو وہ بھی جو ہے نااہلی وہ بھی ساتھ ہی جائے گا، سارا فیصلہ ہی معطل ہو جائے گا. اور اس کے ایگزیکٹ الفاظ دیکھنے سے میں کر سکوں گا بات، پر یہ بات ہونا اصولاً یہی چاہیے کہ فیصلے کو اگر سسپینڈ کیا ہے اور سسپینڈ ہی کیا جانا چاہیے، معطل کیا جانا چاہیے. اس کا کوئی بھی پہلو وہ ملزم پر اس کا اثر نہیں ہونا چاہیے تا وقت کہ اپیل کی فائنل مکمل سماعت نہ ہو. اس وقت تک یہ بالکل ہر چیز ایسے ہے جیسے نہیں ہے، نہ نااہلی ہوئی، نہ گرفتاری یا قید کی سزا ہوئی. یہ اس دن تک بالکل کلین سلیٹ ہوگی، صاف سلیٹ. اچھا اعتزاز صاحب، اس پہ جو ایڈیشنل سیشن جج حمایت دلاور ان کی جانب سے یہ موقف بنایا گیا تھا کہ بارہا موقع دیا گیا اور کال بھی دی گئی کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے وکیل پیش ہوں، لیکن جب وہ پیش نہیں ہوئے تو پھر فیصلہ سنایا گیا اور فیصلہ سنانے کا حق محفوظ رکھتے ہیں اس مقام پر. تو آپ اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ نہیں، وہ ہمایوں دلاور کے تو جو فیصلے تھے، میرا خیال ہے ان فیصلوں پہ ہی اس کے خلاف تادیبی کارروائی ہونی چاہیے تھی. جو کہتا ہے کہ 12 بجے سے کہتا ہے 2 بجے آ جاؤ، تو یا 12:30 بجے تو اس نے فیصلہ سنانا شروع کر دیا. وکلاء موجود تھے، لیکن اس نے لندن کی فلائٹ لینی تھی اس شام. اس کو یہ جلدی تھی، اس نے اپنے ذاتی مفاد کو ایک کسی شہری کی آزادی اور قید کو ترجیح دی اپنے ذاتی مفاد کو کہ ہال یونیورسٹی اس نے جانے کے لیے اسی دن جانا تھا. تو اس کو جلدی تھی. اس نے 4 گواہ بھی نہیں سنے صفائی کے. اس نے کورٹ وٹنس بھی نہیں بلایا. جو بریگیڈیئر ملٹری سیکرٹری تھا ملزم کا جب وہ پرائم منسٹر تھا، تو وہ تو اس نے بہت ہی انتہا کی تھی. اس پہ تو فیصلہ میرا خیال ہے صرف ریورس ہی نہیں ہونا چاہیے، اس کے خلاف ڈسپلنری ایکشن ہونا چاہیے. کیونکہ اس طرح تو جج نہیں کر سکتا نا کوئی کہ اپنی کنوینئنس کے لیے آپ ایک ملزم کو سزا قید کی سنا کے اور خود جہاز پہ بیٹھ کے اور لندن چلے جائیں کوئی کورس کرنے. تو یہاں آپ اس کو ایڈجرن کر دیں آپ کی واپسی تک. آپ 10 دن بعد واپس آ رہے ہیں تو ایڈجرن کریں اور 10 دن بعد آ کے سن لیں کہ آپ کسی کا حق جو ہے شنید کا بحث کرنے کا وہ تو نہیں لے سکتے کیونکہ میں نے لندن میں کورس کرنے جانا ہے. تو اس کی تو بات ہی چھوڑے. ہمایوں دلاور کی اعتزاز صاحب، ایک اور اہم پوائنٹ بیچ میں آیا سماعت کے دوران جب لطیف کھوسہ کی جانب سے اس بات پر اعتراض کیا گیا کہ سیشن کورٹ اس بات کی مجاز ہی نہیں کہ وہ ڈائریکٹلی اس کیس کی دوبارہ سماعت کر سکے. سب سے پہلے مجسٹریٹ کو اس کیس کو ریویو کرنا ہے، اس کے بعد سیشن کورٹ کے پاس یہ کیس جائے گا. تو آپ اس معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ نہیں، یہ بالکل بجا اعتراض تھا لطیف کھوسہ کا. یہ اس پہ دفعہ 193 سیکشن 193 کرمنل پروسیجر کوڈ ضابطہ فوجداری کا بالکل اسی معاملے پہ اور بالکل اسٹریٹ فارورڈ وہ کہ سیشن کورٹ کوئی بھی انٹرٹین ہی نہیں کر سکتا ایسی کمپلینٹ کو جو جب تک میجسٹریٹ اس کو نہ ریفر کرے. یہ تو واضح خلاف ورزی تھی 193 کی. پھر یہ کمپلیننٹ جس طرح اس میں بن گئی الیکشن کمیشن کو کوئی اختیار نہیں تھا کمپلیننٹ بننے کا. اس کے دائرے کار میں ہی نہیں آتا یہ کرنا کمپلینٹ اس قسم کی سیشن ججز کو. اور وہ بھی جورسڈکشنل پوائنٹ تھا، بنیادی پوائنٹ تھا. پر سب سے اہم بات تھی، یہ تو بہت دیر کی ہے جج صاحبان نے اور بڑی تاخیر کی ہے.
یہ تو پہلے دن 3 سال کی سزا ہو 5 سال کی سزا ہو، سپریم کورٹ نے کہ 20 فیصلے دیے ہوئے، جس کے جی شارٹ سینٹنس ہے، اس لیے اس کو سسپینڈ کیا جاتا ہے پہلے ہی دن۔ فائل جب ججز کے سامنے آتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کتنا سینٹنس ہے جی 5 سال، چلو اس کو سسپینڈ کیا، اس کو معطل کیا۔ پھر ہم اب اپیل جب سنیں گے تو دیکھا جائے گا یہ اس کا کیا سزا بحال کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ تو پہلے دن ہو جانا چاہیے تھا۔ مجھے تو اس سے حیرت ہے اتنے دن کیوں لگے ہیں۔ ٹھیک ہے، رضا صاحب ساتھ ہی رہے گا۔ ادریس یہ بتائے گا، اس سے پہلے جب سماعت ہوئی تو لطیف کھوسہ کی جانب سے نواز شریف کی سزا کی معطلی کا جو فیصلہ برقرار رکھا گیا تھا اس کا حوالہ دیا گیا تھا معزز جج صاحبان کی جانب سے ان کے سامنے، تو اس پر جج صاحبان کی جانب سے کیا ریمارک سامنے آئے تھے؟ کہ چونکہ اس کیس میں مختلف کیسز کے حوالات جو ہے وہ دیے گئے، اور لطیف کھوسہ نے جو نواز شریف کے کیس کا حوالہ جو ہے وہ دیا، جو جب ان کو جو سزا ہوئی تھی اور اس کے بعد ان کی سزا جو ہے وہ معطل کر دی گئی تھی، تاہم جو ان کی جو فیصلہ تھا، ان کے جو صرف ضمانت دی گئی تھی کیس میں، ان کا فیصلہ معطل نہیں کیا گیا تھا، جو آرڈر تھا ٹرائل کورٹ کا، تو وہ بھی اسی طرح یہاں پر بھی یہ ہوا ہے کہ جو ان کو ضمانت ہے وہ دی گئی ہے، جو ان کی جو قید ہے یا جو ٹرائل کورٹ کا آرڈر ہے وہ فی الحال برقرار ہے۔ صرف ان کو جو ہے وہ اس کیس میں ضمانت جو ہے چیئرمین پی ٹی آئی کو دی گئی ہے، اور اس پہ جو عدالت ہے وہ بھی تفصیلی فیصلہ جاری کرے گی کہ کن گراؤنڈز پر جو ہے وہ تمام تر جو ہے وہ ضمانت دی گئی ہے۔ تاہم بس چونکہ یہ معاملہ صرف ضمانت کا تھا کہ جو سزا ہوئی ہے اس سزا کو صرف معطل کیا جائے اور ضمانت پر جو ہے وہ باہر لایا جائے۔ یہ بتائیے گا، جس مقام پر سماعت کے دوران جب یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تو اس فیصلہ محفوظ کرنے کے وقت عدالت کے کلوزنگ ریمارکس کیا تھے؟ جی دیکھیے، جب کل یہ باقی جب ریمارکس تھے تو جب کل چونکہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے اپنے دلائل دیے اور انہوں نے ضمانت کی مخالفت بھی کی اور 6 پوائنٹ ڈسکس کیے گئے تھے، اور جب کل جب یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا تو اس پر عدالت نے جو ہے وہ ریمارکس دیے کہ جب لطیف کھوسہ جو ہے وہ اینڈ پہ روسٹم پر آئے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی اپنے دلائل دے دیے ہیں، لیکن ہم نے آپ کو مختلف وجوہات بتائی ہیں، ہم نے آپ کو قانونی جو حوالے تھے وہ بھی دیے ہیں، اور مختلف ماضی کے جو آرڈرز ہیں ان کے بھی حوالے دیے ہیں کہ ضمانت کس طرح جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ اور سب سے اہم پہلو یہ تھا کہ لطیف کھوسہ کی جانب سے جو نواز شریف کیس کا فیصلہ تھا، جو حوالہ تھا، اس کیس کے آرڈر کا جو ہے وہ حوالہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کیس میں دیا گیا تھا کہ نواز شریف کے جو ہے وہ ان کو بھی سزا ہوئی تھی اور ان کی جو ہے وہ ضمانت کس طرح کی گئی اس کا بھی لطیف کھوسہ نے جو ہے وہ حوالہ دیا تھا۔ اور سب سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے چیئرمین پی ٹی آئی کو فوری طور پر رہا کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے، تو اب فوری رہائی عمل میں لائی جائے گی یا پھر تفصیلی فیصلے کا انتظار کیا جائے گا؟ جی دیکھیں، جب تک یہ تفصیلی فیصلہ نہیں جاری ہوتا تب تک چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک طرح سے رہا نہیں ہو سکتے، چونکہ یہاں سے جب تفصیلی فیصلہ جاری ہوگا اور اس کی ایک سرٹیفائڈ کاپی جو ہے وہ پی ٹی آئی وکلا یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ سے حاصل کریں گے، اور اس کے بعد یہ کاپی لے کے اٹک جیل جائیں گے اور وہاں پر حکام کو دکھائیں گے، اور اس کے بعد ہی جو ہے وہ فیصلہ جاری جو ہے ان کی رہائی ممکن ہے، اور اس کے بغیر جو ہے وہ ابھی ان کی رہائی اس طرح ممکن نہیں ہے، کیونکہ تفصیلی فیصلہ جو آرڈر اسلام آباد ہائی کورٹ جاری کرے گا اس کی سرٹیفائڈ کاپی جب پی ٹی آئی وکلا حاصل کریں گے وہ اٹک جیل حکام کو دی جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی کو وہاں اٹک جیل سے رہائی مل سکتی ہے۔ جی